مفتی صاحب، آپ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا تابعی ہونا یہ بہت بڑا شرف ہے، اور خاص طور پہ آپ نے جو کسب فیض کیا جن اکابر صحابہ سے، ذرا اس بارے میں لوگوں کو بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں صحبت اور شخصیت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر کی ہدایت عطا فرما۔ وہ کون سی ہے؟ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہاں سے شخصیت کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ تو سب سے بڑھ کر انعام یافتہ بندے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں انبیاء کی صحبت میسر آتی ہے، اور سب سے زیادہ خوش نصیب وہ جنہیں سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت مبارک نصیب آئی، اور وہ صحابی کہلائے۔ اور پھر وہ شخصیت ہے کہ جنہیں ان صحابہ کی صحبت میسر آئی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قرآن عظیم میں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، انہیں تابعی کے طور پر جو ہے لقب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے کہ والذین اتبعوا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ان صحابہ کی حسن و خوبی کے ساتھ پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضا کا اعلان کر دیا۔ ایسی سند کیسے حاصل ہے؟ اور یہ کردار کی صفائی پر دلالت کرتی ہے کہ کسی کو اس طرح کی سند اگر حاصل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتہائی پاکیزہ کردار کا حامل ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں صحابہ کی صحبت حاصل ہے، اور صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے۔ انہی میں سے یہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ وہ تابعی ہیں، اور ان کے والد محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحبت یافتہ ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام نے بارہا سینے سے لگا کر ان کے علم اور فضل کے اضافے کے لیے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التاویل، اور حبر ہذہ الامہ آپ کے والد محترم کہلائے کہ امت کا سب سے بڑا عالم۔ تو یہ تابعی کی فضیلت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے صحبت یافتہ افراد کی صحبت حاصل ہوئی، اور ان سے علوم انہوں نے حاصل کیے، جن سے علم حاصل کیا وہ والد محترم ہیں۔ اور آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ بن عباس کا حال یہ تھا کہ ایک تو حضور سے استفادہ فرمایا، اور حضور کی آپ کے حق میں دعا کہ اس دعا نے آپ کو امت کا سب سے بڑا عالم بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب حدیث صحابہ کرام سے آپ حاصل کر رہے ہیں، اپنے والد محترم سے حاصل کیا، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص سے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر اور دیگر جلیل القدر صحابہ سے آپ نے احادیث کا جو علم حاصل کیا، اس کا طریقہ کار جو ہے مفسرین نے، شارحین حدیث نے یہ بیان کیا کہ آپ جو ہے جس سے علم حاصل کرنا ہوتا تھا اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے اور دروازہ بجاتے نہیں تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں چادر اوڑھ لیتا تھا یہاں تک کہ وہ گرد و غبار جو ہے ہوا کی وجہ سے میری چادر پر اور میرے چہرے پر لگ جاتی۔ جب وہ صحابی باہر آتے تو مجھے کہتے کہ حضرت عباس کے بیٹے آپ مجھے حکم کرتے میں حاضر ہو جاتا، تو آپ فرماتے کہ نہیں، میں علم حاصل کرنے آیا ہوں، لہٰذا آپ کا حق ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں۔ تو ایسے والد محترم، تو انہوں نے جس طریقے سے مشقت کے ساتھ اس کو اہمیت دیتے ہوئے علم حاصل کیا، وہ اپنے بیٹے حضرت علی بن عبداللہ بن عباس میں منتقل کیا۔ اور انہی لوگوں کی فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پہلے اپنی عظمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہر ایک چیز تسبیح کر رہی ہے، پھر حضور کی عظمت کا ذکر کیا، حضور کی بعثت کا ذکر فرمایا کہ وہ جو آپ کے صحبت یافتہ ہیں اور وہ جو اب ان کے بعد آنے والے ہیں، تو بعد میں آنے والے سب سے پہلے وہی ہیں جو تابعین ہیں، جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، جنہیں صحابہ کی صحبت حاصل ہوئی۔ اسی طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے بھیجا گیا۔ تو زمانہ بہترین کس وجہ سے ہوتا ہے؟ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ زمانہ ہے جو اس زمانے سے جڑا ہوا ہے، اور وہ تابعین کا زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ صحابہ کا، اور پھر وہ زمانہ ہے کہ جو ان سے جڑا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ایسے بہترین تھے جن کی وجہ سے وہ زمانہ جو ہے اعزاز پا گیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ متکبر ہوں گے، اور بغیر جب گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور وہ گواہی دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے زمانے والوں کے اندر خرابیاں بیان کی، اور اس زمانے والوں کی برکات کو بیان فرمایا کہ یہ خیر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کا بیان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس بات کا اشارہ کر رہا ہے کہ ان میں کمال ہی کمال اور وہ اوصاف حمیدہ کے حامل ہیں۔